رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر میں اپنی ذات میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہوتا، ولو عالم الغیب، اور میں غیب کی بات کا جاننے والا ہوتا، لستکثرت من الخیر، میں بہت ساری خیر کی چیزیں اکٹھا کر لیتا۔ اگر میں کسی نفع نقصان کا مالک ہوتا، میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا، تو میں تمام خیر کثیر اکٹھا کر لیتا۔ لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر، کہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں اور بشارت سنانے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 ہے، جس کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے چہیتے بندے، سب سے زیادہ اپنے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر میں کسی نفع نقصان کا مالک ہوتا اپنی ذات کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اور میں غیب کا علم جانتا ہوتا، تو میں لستکثرت من الخیر، میں بہت ساری خیر کی چیزیں اکٹھا کر لیتا اپنے لیے۔ تو پتہ چلا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو بقیہ کوئی تو کھیت کی مولی ہی نہیں، اس کے بعد تو کسی کی اوقات ہی نہیں کہ اس معاملے پر کھڑا اتر جائے۔ اسی لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہے کہ بار بار ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ترمذی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ صحابہ کانپنے لگے، لرزنے لگے، کون سی بات اللہ کے رسول کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کیا میں تمہیں اس گناہ کو نہ بتاؤں جو اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اس کو جانتے ہو کیا کہا؟ عربی اگر ذرا سے آدمی آتی ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے جو ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ۔ آدمی اپنے آپ سے کسی چیز کو بڑا گناہ کہہ دیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے، اس کے سمجھنے سے اور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے رسول جب جس چیز کو بڑا کہہ دے وہی بڑا۔ فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا کہ فرمایا کہ الاشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، جو دنیا کے بڑے سے بڑے گناہ ہو سکتے تھے ان میں سب سے بڑا گناہ ہے الاشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا پاپ یہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور بقیہ جتنے گناہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، اور اس کے بعد بھی اسی پارے کے اندر دوسری مرتبہ بھی نازل ہوئی ہے، اور کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ بقیہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور نہ چاہے تو ہر گناہ پر سزا بھی دے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ شرک کی سزا جہنم ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، قرآن مجید کو ہم اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس کے ترجمہ نہ پڑھو، اس کے معنی نہ پڑھو۔ آج کا مولوی کہتا ہے کہ قرآن کے معنی پڑھو گے تو بہت جاؤ گے، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے مولویوں پر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے آدمی بہک جائے گا۔
اگر قرآن کا معنی اور مقصد آدمی پڑھنے لگے تو یہ امت کے اندر جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی امت ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے، یہ تمام فرقے ختم ہو کر ایک صف میں پوری امت کھڑی ہو کر اللہ اس کے رسول کی فرما بردار بن سکتی، بشرطے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے سب سے زیادہ چہیتے بندے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے تم پر بھی وحی کی ہے، یہ وحی نازل، یہ پیغام نازل کیا ہے، اور تم سے پہلے بھی نبیوں پر یہ پیغام نازل کیا ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول اگر آپ کے اندر بھی شرک آ جائے تو آپ کے تمام اعمال باطل کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، گھروں کی الماری میں اللہ کی کتاب رکھی ہے، گھروں کی الماری کی زینت بنی ہوئی اللہ کی کتاب، کبھی اسے کھول کر دیکھو۔ میں اسی لیے آیت نمبر بتاتا ہوں کہ آدمی یاد کر لے، گھر میں جا کر دیکھے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، فرمایا کہ اے رسول میں نے تم پر بھی یہی وحی نازل کی ہے اور تم سے پہلے نبیوں پر بھی نازل کی ہے کہ اگر نبی کے اندر شرک آ جائے، بفرض محال، اللہ کے نبی سے تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مثال دی کہ اگر آپ کے اندر شرک آ جائے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ۔ کسی کو چھوڑا نہیں، اللہ نے سب کے بارے میں یہ بات کہہ دی۔ یہ ایسا جرم عظیم ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 پر حضرت لقمان کے اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اب آئیے، اتنی چیزیں سننے کے بعد آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شرک آخر ہے کیا؟ کیونکہ یہ بہت ڈینجر موضوع ہے، اس پر بڑے بڑے مولوی بات کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، بہت ڈینجر ہے۔ کیونکہ یہ کہہ دینا کہ شرک کی معافی نہیں ہے اور مشرک جہنم کے اندر جائے گا، یہ بہت آسان، ہر شخص مان بھی لیتا، ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات۔ لیکن اگر اس پر تبصرہ کیا جائے شرک ہے کیا، تو یہ بہت ڈینجر موضوع ہے۔ آئیے میں آج اس پر گفتگو کرتا ہوں، اپنے مختصر سے ٹائم میں اپنے خطبے کو پورا کرتا ہوں۔ شرک ایک آسان زبان میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ شرک یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی جو کام کر سکتا ہے، جو اس کی صفات ہے، وہ صفات کسی اور کے اندر سمجھ لینا، بس یہی شرک ہے۔ جیسے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ایک ہے اور لا شریک ہے۔ لا شریک میں جب کوئی چیز کو شریک کر دیا جاتا ہے تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور لا شریک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والی چیزوں کو جانتا ہے، اور قیامت کے بعد کیسے حالات ہوں گے یہ سب چیزیں جانتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص بھی آنے والی چیزوں کو جانتا ہے، جتنی چیزیں ہوں گی بغیر اللہ کے بتائے ہوئے وہ بھی جانتا ہے، تو اس نے لا شریک کو چھوڑ دیا، اس نے شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی کے اندر سمجھ لیا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ عرش پر ہے، زمین پر نہیں ہے۔ زمین پر ہر ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ عرش پر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کو اپنا، اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی بندی زمین کے کسی حصے سے پکارے، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے پکارا، اللہ رب العالمین نے عرش سے اپنے بندے کی پکار کو سنا اور مدد فرمائی۔ مچھلی نے اگلا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اور اگر آدمی کسی پیر کے، کسی بابے کے بارے میں، کسی قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص بھی دور سے سن لیتا ہے، اس کی قبر 18 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے یا وارث کہہ کر آدمی پکارتا ہے، یا وارث یا وارث، تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ دور سے سننے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔
دور سے کوئی نہیں سن سکتا، دور سے سننے کی صفت اللہ کی ہے۔ یہ اللہ جیسی صفت کسی کے اندر سمجھنا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے مذہب اسلام کے اندر۔ یہ میں کوئی پارٹی اور فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ ہر شخص اچھی طرح یہ سمجھ لے کہ اگر اس چیز پر، جو چیز بھی اللہ رب العالمین کی صفت کاملہ کے پر اشارہ کر رہی ہو کہ یہ صفت اللہ کی ہے، بندے کے اندر سمجھ لے یا کسی چیز کے اندر سمجھ لے، تو وہ چیز اللہ کے ساجھی بن جاتی ہے، شریک بن جاتی ہے۔ اسی کو حرام کہا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسی کسی کے اندر صفت نہیں۔ اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ اب کسی کے پاس آدمی جائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ صبح صبح اس کے قبر پر جانے کی وجہ سے یا فلاں جگہ جانے کی وجہ سے روزی ملتی ہے، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیٹی بیٹا دیتا ہے، اور اگر کسی کے بارے میں عقیدہ کر لیا جائے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں سے بیٹی بیٹا مل جاتا ہے، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جرم عظیم ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، وما للظالمین من انصار، وہ ظالم ہے، اس کا کوئی قیامت کے دن یارو مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیان فرما دیا۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں پہلے ہی چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امت شفاعتہ یوم القیامہ، میں اپنی امت کے ہر اس شخص کی سفارش کروں گا، من مات لا یشرک باللہ، جو اس حال پر مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، داڑھی بہت بڑی ہے، ٹوپی بہت لگاتا ہے، تہجد تک پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ میں اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا۔ اگر اللہ جیسی صفت کسی کے اندر سمجھتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی شیطان ذہن میں بڑے سوال پیدا کرتا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر 2016 نمبر روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اچھا، اس میں شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ شیطان نما لوگ بھی ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی رکھا ہے، ایک سیدھے سادھے مسلمان کو بہکا دیتے ہیں کہ یار مدد، ارے آدمی راستے میں جا رہا ہے اور کوئی سے لفٹ لے لیتا ہے کہ بھائی چلو مجھے 12 بنکی تک لے چلو، یہ بھی تو ایک مدد ہے۔ آدمی پتہ چلا کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکتا اور کہتا ہے بھی ذرا میرے جو ہے اس میں ہاتھ لگا دیجئے، میرے سر پر رکھ دیجئے، یہ بھی تو ایک مدد ہے۔ کیا ان دونوں مدد میں کوئی فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز؟ میرے بھائیو، دونوں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی مدد کرو۔ کوئی آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کا بوجھ کو اٹھاؤ۔ کوئی آدمی پیدل جا رہا، تم سواری سے جا رہے ہو، اپنی سواری پر بیٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دو۔ یہ مدد ہے، یہ مدد وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سوا بندوں سے مانگی جاتی ہے۔ یہاں اس مدد سے اس کا تعلق نہیں ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین۔ نماز کی ہر رکعت میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے پر توحید بیان کی گئی، ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تجھی سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ غیب میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے اپنا بوریا رکھے ہوئے راستے میں کھڑا ہے، کوئی آدمی کا انتظار کر رہا کہ کوئی آدمی نکلے اور اس میں ہاتھ لگائے میں اپنے سر پر رکھ کر لے جاؤں، تو یہ انسان سے مدد مانگنے کی چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے، اب آدمی یہاں پر کھڑا ہوا ہے بوجھ رکھے ہوئے، اور غیب میں جب پکارے کہ یا وارث میرے سر پر بوجھ رکھ دیجئے، یہ شرک ہے۔
یہ مدد وہ ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے. غیب میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور صرف پکارا جا رہا اللہ. دونوں چیزوں میں فرق ہے. آدمی کہتا ہے کہ بھائی مانگنے کا جہاں کا تعلق ہے، آدمی کام پر سے آتا ہے تو مانگتا ہے بیوی سے کھانا، امی سے کھانا مانگتا ہے، امی کھانا لاؤ، امی یہ چیز لاؤ. کیا یہ مدد بھی شرک ہے؟ میرے بھائیو، ان دونوں چیزوں کو لوگ ملا دیتے ہیں اور اسی میں ایک جاہل، ایک سیدھا سادہ مسلمان جو ہے گڑبڑا جاتا ہے، اس کے اندر سے سچائی نکل جاتی. دونوں چیزوں کو مکس نہیں کیا جا سکے. یہ وہ مدد ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. ایک انسان دوسرے انسان کی نیکی کے کاموں میں مدد کرے، تو یہ وہ مدد ہے جسے اللہ نے خدا وہ حکم دیا. ایک وہ مدد ہے جو غیب میں پکارا جائے. اب آدمی غائب ہے، سواری پر بیٹھا ہے، یا بڑے پیر دستگیر میری کشتی پار لگا، تو یہ شرک ہے، یہ جہنم میں لے جائے گا کہ وہ غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. اگر بڑے پیر میرے سامنے آ جائیں تو میں تو کہوں گا کہ بھائی مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ، میرا بیڑا پار ہو جائے، مجھے کہ دین کی بات بتاؤ، ہم خود کہیں گے. لیکن وہ غائب ہے. غائب میں جس ہستی کو پکارا جا سکتا ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اس کے سوا کسی اور کو پکارا گیا اپنی مدد کے لیے تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ عمل انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اپنے رب سے مدد مانگو. اب آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، مثال کے طور پر تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا. اب اگر کاروبار کے لیے مدد مانگی جائے اور ہم نکل رہے راستے سے کوئی کہے کہ بھائی میرا کاروبار اچھا کر دو، تو یہ شرک ہے. مجھ سے مدد یہ ہے کہ میرا ایک فلاں چیز ہے، فلاں جگہ سے لا دو، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ میرے کاروبار میں برکت دے دیجئے تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ یہ چیز اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اس کو دونوں چیزوں کو ایک میں ملا کر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھیں اچھی طریقے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جس طریقے سے عقیدہ رکھے کہ اللہ کے طرح کوئی دور سے ہماری بات سن کر مدد کر سکتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اسی طریقے سے اللہ کی طرح بڑائی سمجھ کر کسی کے سامنے جھک جانا. مثال کے طور پر ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں، مزدوری محنت کرتے ہیں، پورا دن جھک جھک کے سامان اٹھاتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ اللہ کی روزی ہے، برکت ہے. لیکن میرے بھائیو، ایک یہ ہے کہ کسی کی بڑائی کے سامنے حد رکوع جھک جانا، رکوع کی طرح جھک جانا کہ یہ بڑی ہستی ہے، بڑی شخصیت ہے، اس کا نام شرک ہے. جھکنا دونوں چیزیں، دن بھر آدمی جھک جھک کے چیزیں اٹھاتا ہے، تو کیا اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا؟ نہ، وہ ایک الگ چیز ہے. اور کسی قبر، کسی مزار کے سامنے حد رکوع جھک جانا کہ یہ پیر ہے، یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو اسے شرک کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، بگڑی بنانا، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، اسے کہا جاتا ہے شرک. یہ شرک ہے جس کی سزا جہنم، کہ جو اللہ کی ذات و صفات میں تم نے شریک کیا. اسی طریقے سے آدمی کسی مزار کا یا کسی قبر کا طواف کرنے لگے، جیسے بیت اللہ شریف کا لوگ طواف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ مزارات کو چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں. یہ طواف شرک ہے. اس لیے آدمی مثال کے طور پر کوئی کام ایسے، اب تو وہ کام نہیں ہوتے نا، پہلے بیل کے ساتھ میں آدمی گھومتا رہتا تھا، اپنے دھان گیہوں تیار کر رہا، بیل کے ساتھ میں گھومتا رہتا، تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ کام ہے. میرے بھائیوں، کسی قبر کے ارد گرد گھومنا اور اس کی بڑائی سمجھنا، یہ خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، اسے شرک کہا جاتا ہے. یہ جہنم کے اندر لے جائے گا. دونوں چیزیں ملائی نہیں جا سکتی ہیں. بڑا کنفیوز کر دیتا ہے مولوی جب اپنے پٹی پڑھاتا ہے. اگر دنیا کے اندر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عالموں کو اللہ صحیح سچی ہدایت دے دے تو پوری امت کے اندر سے فرقے ختم ہو جائیں گے. عالم گمراہ ہے. عالم جب بتانا شروع کرتا ہے تو کئی چیزیں مکس کر دیتا ہے اور سیدھا سادہ مسلمان سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. اسی طریقے سے جو چیز اللہ سے توکل ہٹا دے، جیسے مثال کے طور پر
ہر حال میں آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے اپنے رب پر. سفر کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلو. سواری پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ وہی اللہ ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے جس نے اس سواری کو میرے قبضے میں کیا. تو میرے بھائیوں، یہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ پر توکل کرو. اور اللہ پر توکل کرنے کے بجائے آدمی بیماری آنے سے پہلے دھاگا باندھ لیتا ہے، گنڈا بنا لیتا ہے. اب بتائیے کہ اللہ کی طرح توکل اس پر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ گنڈا بنا دیا ہے، یہ گنڈا مجھے فلاں بلا سے بچا لے گا. تو یہ شرک ہے. جیسے ہم ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے ہیں، گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے، مقصد الگ الگ ہوتا ہے ہر چیز کا. گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے. ایک صحابی تھے جو ہے ابو داؤد کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا. کڑے کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ یہ کڑا تم کس لیے پہنے؟ تو اس نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ کڑا اس لیے پہنا ہوا ہے کہ یہ فلاں بیماری کی وجہ سے لوگوں نے بتایا کہ اس سے یہ بیماری نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کڑا تمہاری اس بیماری کو بڑھا دے گا اور تمہیں کبھی شفا تک نہیں پہنچنے دے گا، دوائیں بھی نہیں کام کریں. اب اگر کوئی چیز آدمی مثال کے طور پر گھڑی پہنتا ہے، یا وہ جو ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں جو چین وغیرہ پہن لیتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے، آدمی کو آرام ملتا ہے، کیا وہ اس چیز میں داخل ہے؟ نہیں. اس کا مقصد الگ ہے. آدمی وہ چین پہنتا ہے کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہے، تو اس کا مقصد الگ ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے آدمی تعویذ پہن لیتا ہے. اب تعویذ پہن لیتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرح بھروسہ کرتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے بلا سے بچا لے گا، یہ بیماری سے بچا لے گا. اور کبھی کبھی دیکھو آدمی کبھی کبھی زبان سے قائل نہیں ہوتا کہ میں بھروسہ اس طریقے سے نہیں کرتا، لیکن وہ تعویذ اگر اس کے گلے سے کھو جائے، گر جائے، تب دیکھو کیسا بے چین ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کھو گئی. اللہ جو کہتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 15 پر کہ وہ جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی گردن کی رگ سے زیادہ قریب، مجھے پکارے بندہ. اور وہی گردن میں تعویذ پہن لیا جائے، گنڈا پہن لیا جائے اس نیت سے کہ یہ تاگا مجھے بچا لے گا. تو نسائی شریف کے کتاب الایمان میں پہلی جلد میں پہلے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دھاگا پہن لے بیماری سے بچنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اسی دھاگے کے حوالے کر دیتا ہے اسے. جب تک کہ وہ دھاگا نہیں اتارتا ہے اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی. وہ دھاگا نہ کاٹے اس کی مدد اللہ رب العالمین نہیں کرتا ہے، اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ پھر بنانے بنا. اور میرے بھائیوں، یہ مشاہدہ ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے. میں نے دیکھا ہے اتنی عمر میں اپنی آنکھوں سے کہ جن لوگوں کو دیکھو کہ ایک اگربتی کا بنڈل لیے ہوئے اور بہت سارے تعبیر و دھاگے پہنے ہوئے، یہاں اس آستانے سے اس آستانے کبھی پوری زندگی گزر جاتی ہے، ان کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی چین نہیں ملتا، اس لیے کہ چین اس میں ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین اسی دھاگے کے حوالے کر دیتا، جاؤ پھر بنا لے بگاڑ لے. کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ آتے رہتے ہیں، بھوت ان کے اترتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں، کبھی نہ چین ملتا، نہ سکون ملتا، نہ بیماری ختم ہوتی، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. کبھی دیکھا ہے ان لوگوں کو جو تعبیر و گنڈے پہنتے ان کو چین و سکون سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا؟ میں نے الحمدللہ پوری عمر میں، بچپن میں اگر انجان میں پہنا ہو تو پہنا ہو، میں نے کبھی نہیں پہنا تعبیر و گنڈے. الحمدللہ میں آپ کے سامنے صحیح سالم کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا. تو شرک اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ سے توکل ہٹا دے، اللہ پر بھروسہ ختم کر دے، اللہ کے علاوہ اپنے سے جوڑ لے. میرے بھائیوں، میں یہی کہتا ہوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھو. قرآن مجید کے جو بچوں کو صورتیں یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی قل اعوذ برب الفلق، اس کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. من شر النفاثات فی العقد، اس کا آپ ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. اس کے اندر ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں دھاگے پر پھونک مار کے گرہ چڑھانے والے. آپ یہاں مسجد سے جائیں اور گھر سے اپنے گھر کی الماری سے قرآن اتاریں اور ترجمہ دار قرآن ہو تو اس کو پڑھ کر دیکھیں. من شر النفاثات فی العقد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں دھاگے پر پھونک مار کے گرہ چڑھانے والے.
اتنی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں قرآن کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی جو گنڈے بنانے والے، جو دھاگے پھونکنے والے، وہ کوئی ٹی شرٹ میں نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں امت کے اندر گمراہی ان پینٹ شرٹ والے ٹی شرٹ والوں سے نہیں آتی. امت کے اندر گمراہی آتی ہے جب بھی داڑھی اور ٹوپی والے کی وجہ سے آتی. میرے بھائیو، اس داڑھی اور ٹوپی سے بہت ساودھان، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت. گمراہی جب بھی آتی ہے داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے آتی، اچھے لمبے کرتے کی وجہ سے آتی. جب کوئی ایسا کہ یہ دھاگا بنانے والا، گنڈا بنانے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی جاہل آدمی ہوتا ہے، کوئی انگوٹھا ٹیک نہیں ہوتا. وہی کوئی مولوی نما انسان ہوتا ہے جو داڑھی بھی رکھے ہے، ٹوپی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، ان کے اس چہرے پر نہ جاؤ اور یہ دیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. یہ اصل طریقہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے نبی کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے رسول کی سچی پیروی نصیب فرما. شیطان کی پیروی سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو جس لین سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ، آپ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے کے اندر ہمارا رزق پیدا کر دیتے ہیں. یا رب العالمین ہم سب کی بگڑی کو بنا دیجیے، ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما، جائز خواہشات کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.